that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اگر کوئی اپنی نارسسٹ سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج GHQ راولپنڈی میں ایک دھواں دار غیر معمولی پریس کانفرنس کی اور عمران خان کا نام لیے بغیر انہیں کم از کم 12 مرتبہ ذہنی مریض قرار دیا اور کہا کہ ایک شخص نیشنل تھریٹ بن چکا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں. اگر آپ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی کہہ رہے ہیں, ذہنی مریض بھی کہہ رہے ہیں, نارسسسٹ بھی کہہ رہے ہیں, تو شاید کوئی فیصلہ کیا ہے ان کو پارٹی بین کرنے کا یا ان کے کیسز کے حوالے سے, مگر ایسی کوئی بات نہیں کی DG ISPR صاحب نے. انہوں نے کہا یہ تو فیصلے حکومت کرے گی. عمران خان کے بیانات جو ایکس پہ پوسٹس آئی ہیں, جو لینگویج انہوں نے استعمال کی, جو نیریٹو ان کا تھا, بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نے پرووک کیا ہے اس قسم کے رسپانس کو. وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں, وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں, مناسب ہو یا نہ ہو, مگر جب فوج کی طرف سے جواب جائے گا, اگر یہ لگے گا کہ جو ادارہ ہے وہ پرووک ہو رہا ہے تو پھر اس کو زیادہ توجہ ملے گی. اور عمران خان صاحب کا جو سٹیچر ہوگا وہ خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ لگے گا کہ وہ سچ مچ ایک طرف پاکستان کی فوج ہے اور دوسری طرف ایک سیاستدان ہے. عمران خان صاحب کسی طرح کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ کوئی کمیونیکیشن کرے فوج کے ساتھ یا کسی طرح کی کوئی بات کرے. بہرحال آگے بڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہوگی. پاکستان کے ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کے لیے ہم آپس میں بیٹھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. اب کہیں نہ کچھ تو آپ کو بھی سپیس حکومت کو دینی پڑے گی, سیاستدانوں کو دوسرے سیاستدانوں کو دینی پڑے گی تاکہ ٹیمپریچرز نیچے آئیں. ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج GHQ راولپنڈی میں ایک دھواں دار غیر معمولی پریس کانفرنس کی اور عمران خان کا نام لیے بغیر انہیں کم از کم 12 مرتبہ ذہنی مریض قرار دیا اور کہا کہ ایک شخص نیشنل تھریٹ بن چکا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں. اس غیر معمولی پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کی جانب سے آج ملک کے اندرونی سیاسی حالات کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز پر مضبوط موقف پیش کیا گیا. اس کا بنیادی فوکس بانی PTI عمران خان اور ان کے بیانیے کی وجہ سے پاکستان کے قومی سلامتی کو لاحق خطرات تھے. وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 مہینے میں آج دوسری بار عمران خان اور PTI کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے خلاف آج ایک مکمل چارج شیٹ پیش کی گئی. We need to understand a creeping national security threat that is internal. And that threat کا جو محور ہے جہاں سے emanate ہوتی ہے, that is one delusional mindset and a delusional person جو کہ captive ہے اپنی ذات کا, جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات, اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینڈ وائی اٹ may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے, اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. And that is why it is very important that we come clear. بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, we need to come clear and say what needs to be said. DG ISPR جنرل احمد شریف چودھری نے دعویٰ کیا کہ بھارتی میڈیا پاکستانی فوج کے خلاف PTI کی زبان بنا ہوا ہے. انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس افغانستان میں بھارت سے ہینڈل ہو رہے ہیں. جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ایجنڈا صرف دلی میں بیٹھے کسی شخص کا ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ فوج خارجیوں اور دہشت گردی کے خلاف عوام کی ڈھال نہ بنے. یہ بیانیہ چلتا ہے, یہ جو 2 مین اکاؤنٹ ہیں, ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس, پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا, پھر ان کا میڈیا, افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے, یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے, اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا, اور وہ اس کے اوپر مزید اپنی ٹویٹیں بنا رہے ہیں, اپنا بیانیہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی. اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا, اب وہ اٹھا رہا ہے. Why are they spending so much money of the narrative of this delusional mind? اس نارسسٹ کا کیوں چلا رہے ہیں؟
ایک ہی وجہ نا, بیکاز یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. آج پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی کہ ان کا ایک بار پھر یہ بیانیہ زور و شور سے شروع ہوا ہے کہ خارجیوں سے بات کریں, حملے نہ کریں. پھر نیا بیانیہ آیا کہ افغانستان کے ساتھ ریاست اور فوج کی پالیسی غلط ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ وہ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرے, ہمارے بچے شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ بات چیت کرے, آپریشن نہ کریں. اگلا ایک اور ان کا بیانیہ وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں, حملے نہ کریں, آپریشنز نہ کریں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں, سپیس دی جائے خارج کو. افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے, یہ جو فوج کی پالیسی ہے, جو ریاست کی پالیسی ہے, یہ غلط پالیسی ہے. کیا پاکستان کی سیکیورٹی جو سی ہے وہ کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ کیا دہلی گرانٹ کرے گا پاکستان کی سیکیورٹی؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں, اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں, تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں, مسئلے کو حل کرتے ہیں. کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے بچے ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, قبائل کے بچے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں, آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے, کون سی لاجک ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک سوال پر کہا کہ بھونکنے والے کتے کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے ان کے بیانیے کے جواب میں اپنا بیانیہ اوپن فورم پہ رکھ دیا ہے, باقی فیصلہ ریاست کرے گی. جنرل شریف چودھری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ فوج نہیں کر سکتی, یہ فیصلہ ریاست نے کرنا ہوتا, ادارے اس کے ساتھ چلتے ہیں. فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے. We give our perspective on the security issues. We are giving this perspective, and why are we giving this perspective openly in an open forum to the people of Pakistan also? Because جو یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں وہ بھی openly میڈیا, نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, ہر جگہ اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہ کرتے ہیں. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and یہ vested قسم کا یہ perspective دیتے ہیں فوج کے بارے میں اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ it is our duty and my personal duty as the spokesperson of the armed forces to come and give you what we know and what we feel about it. جو اسٹیٹ ہوتی ہے, جو ریاست ہے, وہ ہم سے برتر ہے, وہ all wise ہوتی ہے. It is their decision what do they do and why they do it and how will they do it. تو باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. نون لیگ کی حکومت نے تاحال پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تاہم کل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بند کرنے کا اعلان کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اب روز اڈیالہ کے باہر تماشا نہیں لگے گا. تینوں بہنیں یہ ہر روز وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور رولز کے اندر کیونکہ سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے, تو اب عظمیٰ خان صاحبہ کی بھی ملاقات بند ہے. آج کے بعد یہ نہیں ہوگا, جو وائلیشن کرے گا اس کی ملاقات بند ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اندر جا کے انڈیا اور افغانستان کا بیانیہ چلائیں اور باہر نکل کے فوج کو, فوج کے سربراہ کے حوالے سے ٹویٹیں کروائیں اور پوری اسٹیٹ کے سسٹم کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور انڈیا اور افغانستان میں انٹرویوز دیں. جا کے آپ کو ایک موقع دیا گیا تھا, جس نے وائلیشن کی ہے ان سب کی ملاقات بند ہوئی ہے. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, وائلیشن کرنے والے کسی شخص کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر آپ کریٹ کریں, ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی اور آپ کے خلاف وہاں پہ بھرپور کاروائی ریکشن. میں بھی سے بتا رہا ہوں, اس پہ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ, اس پہ کوئی ابہام نہ رہے کہ آپ سمجھیں کہ جی یہ خالی بات ہو رہی ہے. انسٹرکشنز دی جا چکی ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھالنے کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے, افواج پاکستان کی جانب سے یہ موقف, پہلی پریس کانفرنس اور امپورٹنٹ پریس کانفرنس پہ ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ممتاز پولیٹیکل اینالسٹ, اخبار ڈان میں مسلسل ان کے بہت شاندار کالم چھپتے ہیں, محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ بہت ایکسٹراڈنری پریس کانفرنس ہے, اس کی بہرحال سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس عہدہ کے سنبھالنے کے بعد یہ فوج کی جانب سے پہلی پریس کانفرنس تھی اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اس میں بہت ہی مضبوط انداز میں فوج کا موقف بیان کیا, جس کا بہرحال سینٹرل فوکس یہی تھا کہ عمران خان کی جو بیانات ان کی بہنوں کے ذریعے سامنے آئے ہیں, یا جو ان کے ٹویٹر پہ یا ایکس پہ جو ان کے پیغامات چھپ رہے ہیں, وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لحاظ سے
کسی تھریٹ سے کم نہیں ہیں. بہت ہی سخت زبان انہوں نے استعمال کی اور بہت ہی سخت موقف انہوں نے اختیار کیا. شکریہ کامران صاحب. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ روز کی خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹس تھیں اور اتنی اہم تبدیلیاں ہوئیں جو ہم کہہ سکتے ہیں فوج کے اسٹرکچر میں، تو اس کے بعد میرا تو یہی خیال تھا کہ آج اس حوالے سے گفتگو ہوگی. مگر ساری جو گفتگو کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف تھی اور ان کی ٹویٹس کے خلاف تھی، تو کلیئرلی بہت سخت موقف انہوں نے لیا، بہت تنقید کی. مگر ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ مناسب زیادہ یہ ہوتا کہ اگر یہ باتیں جو سویلین حکومت کی طرف سے آتی، بیکاز تنقید انہوں نے بہت کی مگر کسی فیصلے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا. میرے خیال میں جو سوالات بھی پوچھے گئے ان سے بھی یہ واضح ہو رہا تھا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر آپ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی کہہ رہے ہیں، ذہنی مریض بھی کہہ رہے ہیں، نارسسسٹ بھی کہہ رہے ہیں، تو شاید کوئی فیصلہ کیا ہے ان کو پارٹی بین کرنے کا یا ان کے کیسز کے حوالے سے. مگر ایسی کوئی بات نہیں کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے. انہوں نے کہا یہ تو فیصلے حکومت کرے گی، ریاست کرے گی، اور ریاست فوج سے جو ہے وہ اوپر ہے. تو پھر ذاتی طور پہ میرا خیال ہے بہتر یہی ہوتا اگر سویلین حکومت جس میں سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں وہی یہ سیاسی گفتگو کرتے تو بہتر لگتا، زیادہ مناسب لگتا. لیکن بظاہر یہ جو پچھلے دنوں میں عمران خان کے بیانات سامنے آئے، جو ان کی فیملی کے ذریعے یا فیملی نے ان کی جو بیان کیا، اور پھر اس کے حوالے سے ان کے کچھ جو ایکس پہ پوسٹس آئی ہیں، وہ جو اس میں جو لینگویج انہوں نے استعمال کی، جو نیریٹو ان کا تھا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اس نے پرووک کیا ہے اس قسم کے رسپانس کو. اور پھر اس کی پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی سسٹرز انڈین چینلز پہ گئیں، اور پھر انڈین چینلز پہ بھی اب آج کل ان کا یہ نیریٹو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرولیفریٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ اس کو کوریج مل رہی ہے. تو یہ اوور آل ایک سینیریو جو ان کا اسٹیٹمنٹ، ان کا نیریٹو، ان کی سسٹرز کا بیان، پھر وہ انڈین چینل پہ جا کے کہنا، پھر انڈین چینلز پہ اس کو پرولیفریٹ کرنا، اس نے پرہیپس جو ہے یہ رسپانس جنریٹ کیا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے کامران صاحب، بٹ میرا اس میں اگر آپ خیال پوچھے تو وہ یہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ ان کو توجہ ملے اور ان کو توجہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ملے. مگر جب فوج سے یا پاکستان کی ریاست سے جواب آتا ہے تو ان کے اس بیانیے کو، ان کی اس گفتگو کو زیادہ توجہ ملے گی. اب اگر کسی نے نہیں بھی ان کی ٹویٹ دیکھی تو اب تو وہ ضرور دیکھیں گے آج کی جو ایک پریس کانفرنس ہوئی. وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، مناسب ہو یا نہ ہو، مگر جب فوج کی طرف سے جواب جائے گا یا اس کا اگر یہ لگے گا کہ جو ادارہ ہے وہ پرووک ہو رہا ہے تو پھر اس کو زیادہ توجہ ملے گی. اور عمران خان صاحب کا جو سٹیچر ہوگا وہ خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ لگے گا کہ وہ سچ مچ ایک طرف پاکستان کی فوج ہے اور دوسری طرف ایک سیاستدان ہے. تو مجھے نہیں معلوم، مگر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ شاید امپریشن کیوں آپ دینا چاہیں گے. آپ اگر جو ہماری ریاست کا یا ہماری فوج کا یا ہمارے اداروں کا یہاں ایک موقف ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ عمران خان ایک سیاستدان ہے، وہ جب پاور میں تھے انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے غلط فیصلے کیے، وہ ان فیصلوں کی سزا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. مگر جب آپ ایک پوری پریس کانفرنس پہ کریں گے اور آپ یہ اس جیسے آپ نے کہا کہ وہ پرووک ہو گئے، اگر ادارہ پرووک ہو گیا ہے تو پھر وہ تو عمران خان کا سٹیچر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں تو بڑھ جائے گا. وہ تو سمجھیں گے کہ ایک طرف فوج ہے اور فوج کے سامنے عمران خان کھڑا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے نا جو انٹرنلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی کسی طرح کی بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی کمیونیکیشن نہیں چاہتے. وہ یہ بار بار وہ واضح کر چکے ہیں اور پھر ابھی بھی. اور ان کی پارٹی جو یہ کہتی ہے کہ شاید، یا ان میں سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی
راستہ بنانا چاہیے, ہمیں کسی قسم کی کوئی نہ کوئی اوپن کرنی چاہیے کمیونیکیشن, اور جو دوسری طرف سے اس کے لیے اگر اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ NDU میں پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کو بلایا گیا, یا ابھی NFC کی کانفرنس میں ظاہر ہے کہ چیف منسٹر آئے KP کے, وہ بیٹھے, انہوں نے بات کی. NDU میں تو ظاہر ہے کہ ایک ملٹری گیدرنگ تھی, وہاں پہ PTI کے لوگ گئے, اور پھر جو بھی PTI کی طرف سے یا علی امین گنڈا پور کی طرف سے ہوئی یہ کوئی بات کہ ہم کسی طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے, اور اس کو وہ بہت ہی فورسفلی کرش کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی ان کا بھی بڑا ایک بہت ہی ہارڈنڈ قسم کی پوزیشن ہے, جو کہ اس میں کسی طرح کی وہ کوئی کنسیشن دینے کو یا بات چیت کرنے کو کسی طرح کی بھی اس کو کھولنا نہیں چاہتے اس کا کوئی دروازہ. کامران صاحب, یہ تو میرے خیال میں پھر پورے پاکستان کے لیے ایک بہت فکر, ایک ایسا لمحہ ہے جس میں ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. دیکھیں, کسی کی ہمیں سیاست اچھی لگے نہ لگے, ہم اس کو سپورٹ کریں نہ کریں, مگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت خیبر پختونخوا کے حکومت سنبھالے بیٹھی ہے. وہ ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت بھی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ اس ملک کی سب سے مقبول جماعت ہیں. تو پھر تو بہت ضروری ہے ایسی سچویشن میں, خاص طور پہ جس قسم کے ہمارے معاشی حالات ہیں اور جس قسم کے ہمیں اس وقت ایکسٹرنل تھریٹس ہیں افغانستان اور انڈیا سے, کہ سب آپس میں بیٹھ کے بات کریں ان مسائل پہ. جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ CM خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہے وہ گزشتہ روز آئے NFC کی میٹنگ میں, اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس وقت جو NFC کی میٹنگ ہے اور اس میں جو چیزیں جن پہ فیصلے ہونے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے کتنے ضروری ہیں. تو بلکہ میرے خیال میں تو اور زیادہ ضروری ہے کہ دونوں جو سائڈز ہیں, اگر ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو سائڈز ہیں, کہ وہ آپس میں بیٹھے اور مسئلے کا حل ڈھونڈیں. اور جو ریاست ہے اور جو حکومت ہے اس پہ ہمیشہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپریچرز کم کریں. تو پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دینی چاہیے, آپ تمام بات جو کر رہی ہیں وہ بالکل مناسب بات کر رہی ہیں, لیکن یہ دیکھیں نا, اس سے پہلے جو جس کا یہ ریاکشن پرہیپس ہے وہ یہ کہ یہ NDU میں جو PTI کے لوگ گئے, انہوں نے وہاں جا کے بات کی یا جو کچھ کی, اس پہ جو عمران خان صاحب کا رسپانس رپورٹ ہوا ہے اس میں انہوں نے پھر ان کو میر جعفر, میر صادق کا, اپنے پارٹی کے لوگوں کو جو وہاں انہوں نے جا کے بات کی یا کسی قسم کی بھی کسی کمیونیکیشن میں حصہ لیا, کوئی ڈیبیٹ کوئی بات ہو رہی تھی اس میں حصہ لیا, تو یہ ایک یہ اپنی جگہ برقرار بات ہے کہ عمران خان صاحب کسی طرح کی کسی شخص کو اپنی پارٹی کے وہ اس بات کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ کسی طرح کی بھی کوئی کمیونیکیشن کرے فوج کے ساتھ یا کسی طرح کی کوئی بات کرے. مطلب یہ بھی ایک بہت ہی سخت گیر ان کی پوزیشن ہے. ان کے پاس, ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کے پاس شاید اس کی کوئی وجہ بھی ہو, ظاہر ہے ہوگی, لیکن بہرحال آگے بڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہوگی. جی بالکل, میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک تو خیر دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں تو ہر وقت یہ آپس میں, اینڈ دس انکلوڈز عمران خان صاحب, یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں کہ کون میر صادق ہے, کون میر جعفر ہے, کون کیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ یہ ہوا, جو پارٹی چھوڑ کے گئے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو اندرونی لڑائیاں ہیں آپس میں, ان کو تو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ پارٹی چلتی ہی یوں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی میرے خیال میں وہ اہم ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز کے لیے ہم آپس میں بیٹھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ایک آدمی اب جیل میں ہے جس کی کمیونیکیشن بھی بالکل بند ہے, تو اس کو تو ویسے ہی جو جا کے بات بتاتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اگر یہ امید ہے کہ وہ بہتر بیانات دیں, وہ چیزوں کو غلط نہ سمجھیں, تو شاید ان کو زیادہ ایکسس دینے کی ضرورت ہے. جتنا کم ایکسس ہوگا اتنی ہی زیادہ میرے خیال میں وہاں سے اگریسو جو ہے بیانات آئیں گے.
تو یہ اب فیصلہ جو ہے وہ جہاں ہونا ہے وہ ہوگا. حکومت نے کرنا ہے کہ آپ ان کے سیاسی جو لیڈرز ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات کروائیں, فیملی سے بھی ملاقات کروائیں, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو یہ رہا ہے. ایک عارفہ صاحب, اب یہ جو خان صاحب کی جو سچویشن ہے, اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک سخت گیر رویہ رکھتے رہے ہیں. ہر ان تمام معاملات کے اندر وہ کسی طرح کی بھی بات چیت کی کسی گنجائش کو پرہیپس نہیں اپلائی کرنا چاہتے, اس آپشن کو بالکل وہ ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. اس سے بھی تو بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے نا. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ظاہر ایک تتر بتر والی صورتحال پیدا ہوئی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا پاکستان کی سیاست کو یا پاکستان کو اس پوری صورتحال سے کوئی کسی قسم کا فائدہ تو نہیں ہوگا؟ جی بالکل نہیں ہوگا. اب پارٹی اگر تتر بتر ہوئی ہے تو اس کی بھی وجوہات ہمارے سامنے ہیں کچھ حد تک. ایک تو میں نے کہا پارٹی کا کلچر ایسا ہے. مگر دیکھیں جو سارے سینئر سیاستدان تھے پارٹی میں جن کو تجربہ تھا, وہ آج پارٹی میں اگر نہیں ہے تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہے نا. اور آج جو یہ ینگ لوگ ہیں اس پارٹی میں جو سامنے آ گئے ہیں, کیونکہ سینئر سیاستدانوں کو یہ سپیس ہی نہیں دی گئی کہ وہ پارٹی میں رہتے. وہ اگر آج رہتے تو شاید پارٹی بھی سنبھال لیتے, خان صاحب سے بات بھی کر لیتے, دوسری طرف بھی بات کر لیتے. ان کو تو پارٹی سے نکال دیا گیا, ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا. تو دیکھیں وہی والی بات. اور عمران خان صاحب کب کہتے تو رہے کتنی عرصہ کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے, وہ باقی جماعتوں سے نہیں کریں گے. تو ابھی بھی میرے خیال میں سیاستدان ہمیشہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں پہلے ٹیمپریچرز تو نیچے لائیں. کچھ لوگوں کو جو لاہور میں, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ پولیٹیشنز جو ہیں, یہ پولیٹیشنز اس مسئلے کو ایڈریس کریں, پولیٹیشن اس کو حل کریں. دے ہیو بین تھرو دس آل دیئر لائف. نواز شریف, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ساری زندگی وہ اس صورتحال سے جس میں کہ آج پی ٹی آئی ہے وہ خود بھی گزر چکے ہیں, وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ سائیڈ لائنز ہیں یا جو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب بہت سیزنڈ, بہت عمدہ پولیٹیشین ہیں, وہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کی بات ہوئی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ان میٹنگز میں خود ایاز صادق صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب یہ سب یہ کہتے رہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اس چیز کو طے کر لیں, ہم آپس میں بیٹھ کے کوئی بات کر لیں, کیونکہ وہی ہونا ہے جو پہلے ہوا ہے, پھر آئندہ بھی ہوا ہے. آئی تھنک کہ وہ ایک کوشش جو ہے یا خواہش جو ہے وہ نون لیگ میں اور خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی موجود ہے, بیکاز دے ہیو بین تھرو دس. تو مگر پھر یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی والے جو اس لیول کے لوگ جا کے ملتے ہیں, ان کو عمران خان کی طرف سے اجازت نہیں ہے, خان صاحب کی طرف سے, کہ آپ جا کے بات کریں یا کسی قسم کی کسی سے بھی بات کریں. پولیٹیشنز کے ساتھ بالکل نہ کریں, پھر ظاہر آبویسلی آرمی کے ساتھ تو بالکل نہ کریں. تو آئی تھنک عمران صاحب دیکھیں نا, یہی تو مسئلہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب, پرویز الہی صاحب, ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. لاہور میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, وہ عمر سرفراز صاحب ہیں, انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. اور ان کو خان صاحب سے ملاقات کروائیں. وہ رستہ نکلتا ہے, مگر رستہ نکلنے کے لیے بھی کہیں ٹیمپریچرز تو کم کرے نا. ایاز صادق صاحب کی صرف کہنے سے, اور وہ بھی جو ینگ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو لوگ سچ مچ کچھ دروازے کھول سکتے ہیں ان کو سپیس دیں, ان کی ملاقاتیں کروائیں گے تو آگے بات چلے گی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت پہ آپ اتنا پریشر ڈالتے رہیں کہ ان کی آپ نے ریزروڈ سیٹس بھی لے لیں, پھر جو لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے تھے ان کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں, الیکشن ان سے لے لیں, پھر آپ ملاقاتیں نہ کروائیں اور آپ کہیں کہ وہ آگے سے وہ خاموش ہو جائیں. اب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی سپیس حکومت کو دینی پڑے گی, سیاستدانوں کو, دوسرے سیاستدانوں کو دینی پڑے گی, تاکہ ٹیمپریچرز نیچے آئیں. اب کشمیر میں بھی اگر میں آپ کو یاد کرواؤں, معاف کریے گا لمبی بات کر رہی ہوں, کشمیر میں بھی شروع میں یہی ہم نے موقف نہیں سنا کہ ان سے بات نہیں ہوگی جو مظاہرین تھے, مگر پھر جب بات کرنے کا فیصلہ ہوا تو سیاستدانوں نے ہی جا کے بات کی اور کشمیر کے اندر وہ مظاہرے ختم ہوئے.
آپ تو گویا آپ بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں نا کہ اب لیڈ پولیٹیشینز کو لینے چاہیے، وہ سائڈ پہ نہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں اور خوش ہوں کہ ان کی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے اس کو فوج جو ہے وہ کرش کر رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں، کبھی کوئی فیورٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی فیورٹ ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے پرابلم ہوتا ہے، کبھی دوسرے سے پرابلم ہوتا ہے، چاہے اس کی وجوہات کوئی بھی ہوں، لیکن ایک بار پھر ہم دیکھ وہی رہے کہ جو ہم اس سے پہلے یہ تمام مناظر دیکھ چکے ہیں۔ جی بالکل، پر میں صرف اس میں اتنا اضافہ کروں گی کہ فوج کو بھی پھر ان سیاستدانوں کو تھوڑی سپیس دینی پڑے گی جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو بھی، اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کو بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم کرش کیے چلے جا رہے ہیں مگر جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بات کرنے کی کوشش کریں اور جو کرش ہو رہے ہیں وہ بھی بات کریں۔ سپیس فوج کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دینی پڑے گی۔ اتنا ہی ملک ان سیاستدانوں کا ہے جتنی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو سب اکٹھے بیٹھیں گے تو بیچ میں سے مسئلے کا حل نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا سخت موقف ہو کہ اور پھر اس میں سے آپ سوچیں کہ لوگ جو ہے جگہ بنا لیں گے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جگہ نہیں بنا سکتے، مگر اس کے لیے پھر پاکستان کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اینڈ آئی ایم ناٹ شیور دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود تھی، پاکستان کی نامور پولیٹیکل اینالسٹ ہے۔ اور امپورٹنٹ بات بہرحال یہ ہے کہ بات کرنی پڑے گی، ہر صورت میں بات کرنی پڑے گی، اور تمام فریقین کو بات کرنی پڑے گی، سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی پڑے گی، تمام سیاستدانوں کو، سیاسی جماعت کو فوج کے ساتھ بات کرنی ہوگی، کیونکہ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پاکستان کا ہی نقصان ہوگا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب حالات میں بہتری آئے گی، جب کہ بات کی جائے گی۔ اور اس میں بہرحال عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا دل بڑا کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ بات ہو جائے، کہ اوپننگ ہو کسی طرح کی۔ وہ تو طالبان کے ساتھ، تحریک طالبان کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے رہے ہیں، وہ تو انڈیا کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے رہے ہیں، اور وہ ہر طرح سے سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل طاقت نہیں ہے، بار بار وہ کہتے رہے۔ تو یہ افواج پاکستان کے ساتھ بھی بات کرنے کی اگر گنجائش بنائیں وہ، تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اگر وہ اس طرح سے بگننگ کریں گے تو فوج کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ بہرحال پاکستان کی فوج ہے، عظیم ترین مقاصد کے لیے ہمیں ہر صورت میں فوج کی ضرورت ہے، اور بہرحال عمران خان صاحب اور سیاست کی اور سیاستدانوں کی، ان تمام لوگوں کی بھی اپنی اپنی بہت اہمیت ہے۔